ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے چوتھے باب کی ہم 21ویں آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع عبادت خانے میں لوگوں سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا، اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تو چپ کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے تو انہیں کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ کیا۔ اور الیشا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سارے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ میں سے گزر کر چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چھائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہماری انسانی تاریخ مخالفت اور ٹھکرائے جانے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مخالفت اور ٹھکرایا جانا اور رد کیا جانا یقینی طور پر ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ جب ہمیں کوئی اپنا ٹھکرائے، رد کرے، مخالفت کرے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور ہم اس صدمے کو برداشت بھی نہیں کر پاتے۔ بہت دفعہ ہم رد کیے جاتے ہیں، مسترد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو بعض اوقات بعض وجوہات کی بنا پر ہمیں وہاں سے رد کیا جاتا ہے، ہماری مخالفت کی جاتی ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمیں بعض اوقات رد کیا جاتا ہے، خاندانی زندگی سے بعض اوقات ہمیں رد کیا جاتا ہے، بچوں کے رشتے کیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ رشتے چھوٹ جاتے ہیں، رد ہو جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ شادی کی جاتی ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام تجربات، یہ تمام واقعات جن میں ہم مسترد ہوتے ہیں، جن میں ہمیں رد کیا جاتا ہے، جن میں ہمیں ٹھکرایا جاتا ہے، تو یہ تمام کام جو ہیں، یہ تمام مسترد ہونے کے واقعات جو ہیں ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں صدمے سے دوچار کر دیتے ہیں، ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ ان تلخ تجربات کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان واقعات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نفرت اور کدورت بھر جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم
ان واقعات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ان کا رشتہ پوچھا تھا، رشتہ نہیں دیا، تو ہم ہمیشہ اس بات کو لے کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس نے میری بات نہیں مانی تھی، اس بھائی نے میری بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ وہ نفرت ہمیشہ دل میں بڑھتی رہتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیا نبی کے بارے میں ہم نے سنا۔ ارمیا نبی جو شہر اناتوت کا رہنے والا تھا، کاہنوں کے قبیلے میں سے تھا، کاہن تھا، اور خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے اسے مسح کر دیا تھا۔ لکھا ہے اس کے بارے میں ارمیا کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس سے پیشتر، اس سے پہلے کہ تو بطن مادر میں پڑتا، ماں کے بطن میں پڑتا، میں نے تجھے مخصوص کر دیا تھا، میں نے تجھے چن لیا تھا، تاکہ تو کیوں چنا تھا، کیوں مسح کیا تھا؟ تاکہ تیرے وسیلہ سے میں بنی اسرائیل کو نجات دے سکوں، میں ان کو واپس اپنی راہوں کی طرف لے کر آ سکوں۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خدا اسے بلاتا ہے، مشن دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ کاہنوں کے پاس جائے، وہ بادشاہوں کے پاس جائے، وہ سیاسی سماجی کارکنوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ تمہاری راہیں ٹھیک نہیں ہیں، تم خدا کی طرف آ جاؤ۔ اور جب خدا اسے مشن دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میں تو ابھی بچہ ہوں، میں تو ابھی لڑکا ہوں، میں تو بولنا بھی نہیں جانتا، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، تو یہ بات محسوس نہ کر کہ تو لڑکا ہے یا بچہ، تو نہیں جانتا، تیری زبان میں لغت ہے، تو فکر نہ کر، میں تیرے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، میں تیرے منہ میں اپنے لفاظ ڈالوں گا، جسم تیرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، لیکن کلام میرا ہوگا، لفاظ میرے ہوں گے، اور تو ان لفاظوں سے تو ان کو توبہ کی دعوت دے گا۔ اس لیے لکھا ہے میں تیرے لیے پیتل کا شہر بناؤں گا، وہ تجھے ماریں گے، سنسار کریں گے، لیکن تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں، کیونکہ میں تیری خود حفاظت کروں گا۔ یہ خدا کے کاہن، خدا کے نبی کے بارے میں، ارمیا کے بارے میں خدا کا یہ وعدہ ہے کہ لوگ تجھ سے نفرت کریں گے، تجھے رد کریں گے، مسترد کریں گے، لیکن میں تجھے سنبھالوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ آج کی پاک انجیل جو ہم نے سنی، دراصل یہ پاک انجیل جو ہے آج کا حصہ، یہ پچھلے اتوار جو ہم نے سنی تھی، جس میں مسیح یسوع نے اپنا منشور دیا تھا، اپنا آنے کا مقصد بتایا تھا، جو صحیفہ اشعیا نبی کا جو انہیں دیا گیا تھا عبادت خانے میں، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ روح خدا مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال کو مشتہر کروں۔ یہ مسیح خداوند کا منشور تھا، یہ مقصد تھا، اور جب یہ مقصد بیان کیا گیا تو بیان کرنے کے بعد جو رد عمل ہوا وہ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ مسیح خداوند اپنے علاقے ناصرت میں ہیں، اور وہاں پر وہ جا کر اپنوں ہی سے رد کیے جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، رد کیے جانے کا تجربہ مسیح خداوند نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کیا، نہ صرف ناصرت میں، بلکہ مسیح خداوند نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مسترد ہونے اور رد کرنے کا تجربہ کیا۔ ہر جگہ پر اس کی مخالفت کی گئی، اس سے نفرت کی گئی۔ جب وہ ابھی اپنی ماں کے بطن میں تھا، بطن مادر میں تھا، تو اس کے والدین کو سرائے میں جگہ نہیں ملتی، یعنی کہ اس کو رد کیا جاتا ہے۔ وہ ماں کے بطن میں ہے، اس کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ اس کا پالنے والا باپ حضرت یوسف سرائے میں بار بار جا کر پوچھتا ہے کہ ہمیں کچھ جگہ دے جائے، میری
جو منکوحہ بیوی ہے اس کا وضع حمل کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن اسے جگہ نہیں ملتی، رد کیا جاتا ہے۔ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو نرم بستر کی بجائے اسے چرنی میں پیدا ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو ہیرودیس کی نفرت ہے، ہیرودیس اس کو رد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے مسیح یسوع کو اپنے خاندان کے ساتھ مصر میں ہجرت کرنا پڑتی ہے، اور جب مصر سے واپس آتا ہے اپنے ملک ناصرت میں، تاکہ وہ جو بائبل مقدس کی پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، تو جب واپس آتا ہے تو اپنے ہی لوگوں سے رد کیا جاتا ہے، اپنے وطن ناصرت میں وہ مقبولیت نہیں پاتا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ معجزات کرتا ہے، جب وہ تعلیم دیتا ہے، بے شمار دفعہ اسے رد کیا گیا، اس پر اعتراضات کیے گئے، اور جب اس نے معجزات کیے، اس نے بدروحوں کو نکالا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو بلزبول جو ہے اس کی مدد سے نکالتا ہے، یہ جو شیطان کا سربراہ ہے بلزبول اس کی مدد سے نکالتا ہے۔ اور جب مسیح خداوند نے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں روٹیوں کا معجزہ کیا، اور لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے آئے، اور جب مسیح یسوع نے کہا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم معجزات کی تلاش میں ہو، بلکہ تم اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم روٹی کھانا چاہتے ہو، اور روٹی مفت کی کھانا چاہتے ہو، تو اس لیے تم مجھے ڈھونڈتے ہو۔ تو پھر جب مسیح یسوع نے اس معجزے کے بعد ان کو دعوت دی کہ زندہ خدا کی طرف آؤ، تم مجھ پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ جس نے مجھے بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہمیں آسمان سے من مہیا کرتا ہے، روٹی مہیا کرتا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ جب مسیح یسوع نے یہ کہا کہ تم ابن انسان پر ایمان لاؤ، اس روٹی پر ایمان لاؤ جو آسمان سے اتری ہے، تو لوگوں نے پھر کہنا شروع کیا تو ہمارے لیے کرتا کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر بھی مسیح خداوند کو رد کیا جاتا ہے۔ جب مسیح خداوند نے واضح طور پر واضح الفاظ میں کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ جس نے مجھے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا تو ہمارے لیے کرتا کیا ہے؟ اور جب یہ سارے واقعات، یہ باتیں ہوئیں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں، تو جب شاگردوں نے سنا تو شاگردوں نے بھی یہ کہا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب 60ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے اپنے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام سخت ہے، اس پر کون عمل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اسی باب کے آخر میں جا کر مسیح خداوند پھر شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ کہ لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو سن کر جب مسیح یسوع نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، توبہ کرو، تو بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بس وہ معجزے چاہتے تھے، وہ شفا چاہتے تھے، وہ قدرت کے کرشمے چاہتے تھے، لیکن اپنی توبہ نہیں چاہتے تھے۔ مسیح یسوع نے ان کو توبہ کی دعوت دی، محبت کی دعوت دی، لیکن لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اسے مسترد کر کے چلے گئے، بہت سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ لہٰذا میرے عزیزو، مسیح یسوع کے رد کیے جانے کا واقعہ ان کے اپنے آبائی علاقے میں پیش آتا ہے، اور ان کا آبائی علاقہ ناصرت ہے۔ ناصرت ملک فلسطین اور صوبہ جلیل کے مشرق کی جھیل سے مغرب کی طرف 31 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ سرسبز پہاڑیوں، میدانوں اور وادیوں میں بکھرا ہوا اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ عبرانی میں اس علاقے یعنی ناصرت کے لغوی معنی ہے تازہ، خوشگوار، سرسبز۔ اس کے علاوہ اس کے معنی محافظ، چوکیدار اور نگہبان کے بھی ہیں۔ یہ ایک گمنام علاقہ تھا۔ یاد رکھیں کہ اس کا ذکر، اس شہر کا ذکر پرانے عہد نامہ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے سے نہ تو آج تک کوئی نبی آیا تھا، نہ تو کوئی معروف کاہن
سیاسی اور سماجی شخصیت نکلی تھی، اور اس علاقے کا تعلق بھی زیادہ تر بت پرست علاقے سے ہے۔ اسے غیر قوموں کا علاقہ کہا گیا ہے، لہذا یہ ایک گمنام تھا، اس کی شہرت نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں کے پاس آیا تو اس کی شہرت بڑھ گئی۔ جب جبرائیل فرشتہ، وہ فرشتہ جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، وہ مقدسہ ماں کے پاس آیا تو یہ شہر گمنام نہ رہا، یہ شہر عام نہ رہا، بلکہ خاص بن گیا، کیونکہ یہاں پر خدا کا فرشتہ آ گیا، یہاں پر مقدسہ مریم کو پرفضل اور سلام کرنے کے لیے آ گیا، اور یہاں پر آ کر کہا گیا مقدسہ مریم کو کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ لہذا یہ شہر اب گمنام نہ رہا، یعنی کہ اس کی اب پہچان بن گئی، اس کو چن لیا گیا، اسے مخصوص کر دیا گیا، اور اسے تمام شہروں سے افضل قرار دے دیا گیا۔ میرے عزیزو، جب مسیح خداوند مصر سے واپس آئے تو مصر سے جب واپس آئے تو انہوں نے یہاں پر رہائش کی، اور جب رہائش کی تو انہوں نے اپنی زندگی کا بچپن یہاں پر گزارا، اور جب بچپن گزارا تو انہوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی، اور اپنے پالنے والے باپ کے ساتھ بڑھائی کا پیشہ اختیار کیا۔ لیکن ان لوگوں نے، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ اس اپنے علاقائی ماحول سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب ایک دفعہ فیلبوس نے نتانیل کو آ کر بتایا کہ ہم نے معاشے یعنی المسیح پا لیا ہے، تو نتانیل نے یہ کہا تھا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا ناصرت سے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کیا ناصرت سے کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اس علاقے کو لوگ جو ہیں قبول نہیں کرتے، وہ خیال کرتے ہیں کہ ناصرت تو ایک گنہگار علاقہ ہے، ناصرت تو ایک گمنام ہے، وہاں سے تو کوئی اچھی خبر نہیں آئی، تو یہ یسوع ناصری جو معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھی ہیں کہ اس علاقے میں سے کوئی اچھا انسان نکل ہی نہیں سکتا، یہ اتنا گنہگار ہے، اتنا گمنام ہے۔ اس لیے مسیح یسوع کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے معاشے یعنی المسیح پا لیا ہے، تو اس نے نتانیل نے کہا کہ نہیں، کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ لیکن اچھی چیز نکلی۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے 30 سال تک اس عرصے میں اپنی زندگی گزاری، اور 30 سال کے بعد جب اس نے علانیہ زندگی کا آغاز کیا تو اس نے جب توبہ کی دعوت دی، خدا کی بادشاہی کا پرچار کیا، اور روح خدا سے مسح ہونے کے بعد، بپتسمہ پانے کے بعد جب اس نے اپنی تبلیغ کا، توبہ کا آغاز کیا، تو اس نے سب سے ضروری یہ سمجھا کہ میں اپنے لوگوں کو بھی دعوت دوں، میں ناصرت کے لوگوں کو بھی بلاؤں۔ اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جن کے ساتھ وہ کام کرتا تھا، جن کے ساتھ یقینی طور پر اپنے بچپن میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، ان کو بھی اس نے اس بادشاہت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ آج ان کو جا کے بتایا کہ یہ کلام جو تم نے سنا ہے کہ روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور جب یہ کہا کہ یہ کلام، یہ پیشن گوئی جو اشعیاء نبی کے ذریعے ہوئی تھی، آج یہ مکمل ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچی ہے، تو لوگوں نے رد کر دیا، لوگوں نے نفرت کی، مسترد کر دیا، اور لکھا ہے کہ اسے پکڑ کر شہر کے باہر لے گئے، پہاڑ پر لے گئے، اور کوشش کی کہ اسے پہاڑ سے نیچے گرا دیں، اسے مار ڈالیں، اسے مسترد کیا، لیکن لکھا ہے کہ وہ بچ کر نکل گیا۔ جیسا ارمیا نبی کے متعلق کہا گیا پہلے باب میں، آج کی پہلی تلاوت میں، کہ وہ تم پر ہاتھ ڈالیں گے لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح مسیح خداوند کے
جس کو مسح کیا گیا ہے، جس کو بھیجا گیا ہے، اس کے پر بھی ہاتھ ڈالے گئے، اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا کوئی بال بیگا نہ کر سکا، کیونکہ وہ خدا کا مسح تھا، ممسوح تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج یہ لوگ مسیح خداوند کو بطور مسیح، بطور نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور خدا کی بادشاہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، زمین پر مسیح یسوع کا مشن محبت کا مشن تھا۔ اس سے نفرت کی گئی، حسد کی گئی، اسے رد کیا گیا اور اپنوں نے رد کیا، اپنوں نے رد کیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی محبت کے مشن کو کم نہیں کیا، اس نے اپنی محبت کے مشن کو ختم نہیں کیا، وہ کمزور نہیں ہوا، بلکہ اس نے محبت کو پھیلایا۔ اس لیے تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ بھی کہا گیا مسیح یسوع نے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب 34 آیت میں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اس نے محبت کو پھیلایا۔ میرے عزیزو، ناصرت میں مسیح یسوع کو رد کرنا خدا کی محبت کے تحفے اور خدا کی محبت کو مسترد کرنا تھا۔ ناصرت کے لوگوں نے نہ صرف یسوع کو رد کیا بلکہ خدا کی بادشاہت کو رد کر دیا، محبت کے بڑے بھید کو رد کر دیا، اس محبت کو جو ان پر ہوئی، جو ان کے علاقے میں ہوئی، اس کو رد کر دیا، اور انہوں نے صرف مسیح یسوع کو حضرت یوسف کے بیٹے کے طور پر جانا، انہوں نے صرف اس کو بڑھائی کی صورت میں جانا، لیکن اسے خدائی صورت میں نہ جانا، اسے نجات دہندہ کی صورت میں نہ جانا، اسے محبت کو پھیلانے والے سرچشمے، محبت کو پھیلانے والے چشمے کی صورت میں نہ جانا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ زندگی میں ہم وہ نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہماری زندگی میں ہے، وہی ہم دیں گے۔ اگر ہمارے پاس محبت ہے تو ہم محبت ہی دیں گے، اگر نفرت ہے تو نفرت ہی دیں گے۔ ناصرت کے لوگوں کے پاس محبت کی کمی تھی، ان کے پاس نفرت تھی، اس لیے انہوں نے نفرت کو پھیلایا۔ لہذا جب ہم میں محبت ہوگی تو ہم محبت کو پھیلائیں گے اور محبت کو پروان چڑھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ محبت کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی ناکام ہوتی ہے، اور اس بات کا بیان آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول نے کرنتھیوں کے نام خط میں بیان کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ سب کچھ ہو، زندگی کی ساری سہولتیں ہوں، عیش و عشرت ہو، پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن محبت نہ ہو تو سب کچھ ہیچ ہے، سب کچھ کمزور ہے، کسی بھی چیز کی ویلیو نہیں اگر آپ میں محبت نہیں ہے۔ ایمان، امید، محبت تینوں قائم تو ہیں، لیکن ان میں افضل کیا ہے؟ محبت۔ ان میں افضل محبت ہے، کیونکہ محبت سب چیزوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، محبت سب چیزوں کو چیر سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر تم میں محبت ہوگی تم پتھر پہاڑ کو بھی چیر سکتے ہو۔ مقدس پالوس نے اس نغمہ محبت میں بہت کچھ بیان کیا ہے، محبت کی ویلیو، کہ محبت سے کیا کچھ بدل سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ناصرت میں مسیح کی محبت کو مسترد کرنا خدا کی بے مثال محبت کے خاتمے کا نشان نہیں بنا۔ انہوں نے محبت کو مسترد کیا، خدا کے رحم کو مسترد کیا، لیکن انہوں نے لیکن یہ جو محبت ہے
اس کو ہمیشہ تک دنیا سے مسترد نہ کر سکے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی محبت کی تلاش کی ضرورت ہے جو ہمیں الہی نجات تک رسائی دے سکتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں خدا کی محبت ہوگی تو دنیا کا انکار، دنیا کا رد کرنا، دنیا کا مسترد کرنا، دنیا کا ہم سے نفرت کرنا، یہ سب بے معنی لگے گا۔ اگر خدا کی محبت ہم میں پنہا ہو، اگر ہم خدا کی محبت کو عزیز جان لیں، جیسا زبور نویس لکھتا ہے کہ میرے لیے خدا کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ میرے عزیزو، غور کریں کہ مسیح یسوع اگرچہ ناصرت چلا گیا تھا، ناصرت کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہاں سے بچ کر نکل گیا تھا، لیکن وہ اپنے مشن سے دور نہیں ہوا۔ وہ اپنے علاقے سے تو دور ہو گیا، لیکن اپنے مشن سے، منصوبہ نجات سے دور نہیں ہوا۔ وہ لکھا ہے کہ گلیل کے شہر میں چلا گیا اور فوراً جا کر اس نے سبت کے دن حیران کن تعلیم دی۔ سارے لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ بااختیار تھی۔ اور وہاں پر ایک شخص تھا جس میں بدرو ہے۔ وہ یسوع کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے، پکار اٹھتی ہے، کیا یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام ہے؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ ناصرت کے لوگ اس کو مسترد کرتے ہیں، لیکن ایک بدرو اسے جان جاتی ہے۔ لوگ اسے نہیں جانتے، لیکن بدرو جان جاتی ہے اور پکار اٹھتی ہے کہ تو کون ہے؟ پکار اٹھتی ہے کہ تو کون ہے؟ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا مبارک ہے، میں تجھے جانتی ہوں کہ تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے۔ اور مسیح یسوع اپنے اختیار کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بھی اپنے اچھے کاموں اور اپنے لوگوں سے رد کیے جاتے ہیں، اپنے خاندانوں سے رد کیے جاتے ہیں، اپنی کلیسیا سے رد کیے جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے رد کیے جاتے ہیں، اپنے دوست احباب سے رد کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے رد کیے جاتے ہیں، مسترد کیے جاتے ہیں جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جن سے ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے خلاف ہوں گے، ہم ان سے رد کیے جاتے ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، خوف نہ کھائیں، بلکہ یسوع کو سامنے رکھیں، اس کے تجربے کو سامنے رکھیں، اس کی اس محبت کے عمل کو سامنے رکھیں، اور مسیح یسوع سے آج سیکھیں کہ ہم اپنے اچھے کاموں یعنی محبت اور بلائی کے کاموں کو جاری رکھیں۔ نفرت، کدورت، مسترد ہونا، رد ہونا، یہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر پل میں، ہر موڑ میں ہوگا، لیکن جب مسیح یسوع جیسی محبت ہو، جب محبت ہماری زندگی میں ہو، تو پھر یہ مسترد ہونا، رد ہونا بے معنی لگتا ہے۔ خدا ہم سے دعا ہے کہ ہم اس محبت کے پھل کو سیکھ جائیں اور ہمیشہ خدا کے کلام کو، خدا کے لوگوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو ہمیشہ قبول کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے